بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام مالک ذکر پاک منظور و قبول فرما آمین دی تکلیف سارے کرے سو مالک جو اس دنیا تو ٹر گئے مالک انہاں مرحومین دے درجات بلند فرما جو حاضرین دعا منظور و قبول فرما مالک جنہاں میرے تو پہلے پڑھے ہیں جنہاں میرے بعد پڑھنے میں حقیر سمیت ڈیوٹیاں قبول فرما اس استانے دی ہمیشہ خیر ہوئے ہر عزادار دی ہر استانے دی خیر ہوئے وارث زمانہ دا مولا جلدی ظہور فرما دعاواں دی منظوری والی اونچی صلوات پڑھو ابتدائی مجلس سے صلوات اونچی آواز نال سارے پڑھو چاہو دعاواں دی منظوری والی اونچی صلوات پڑھو امام زمانہ دی ظہور و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اجازت ہے نوکری شروع کریے مالک تھانوں سدا سلامت رکھے ذکر جو بلند ہے ذکر جو وڈیاں ہے اور سالانہ مجلس ہے کوئی نوی مجلس نہیں آج تھوڑی مزید لیٹ ہو گئی ہے جتنے تشریف گن آئے ہو کچھ مومنین دی آمد ہے جڑے آ گئے ہو تساں تھوڑا حاضر بامنے میں آج دی پہلی سطر اے شروع پہ کریں نا کہ حسین جیت گئے دعویٰ میرا سچا ہے تو پھر سر نہیں علامنا دلیل مضبوط ہوئے تو کلے والدہ مجمع بے قدرے لوگوں تو پڑھ ہی نہیں رہا شیعہ ہوتے بھامے سنی ہو باں کھڑی کر کے پیادہ حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کا کب نکلتا ہے دل حسین نہیں تا صلوات اونچی کر کے پڑھ چا بابا میرا حسین منفرد ہے میرا حسین کریم ہے میرے حسین دے ذکر دا پہلا وارث اللہ ہے اگر تو سمجھتے ہیں کہ شیعہ نو ڈرا دھمکا کے تے ذکر نو محدود کر لے سا یا مٹا دے سا تا جیڑا کام تیرے وڈے یزید تو نہیں ہویا تا یزید دے نکے نکے بچہ تو کوشش زیادہ نہیں تھوڑے ہین وچ تھوڑے لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہنے کے پاسوں چونڈ گو ٹھچوں سر چاہیں دل کہ تھوڑا جا یزید نو بچاویے اور نہیں ہو بھائی جہاں دے ہوتے اللہ لعنت کرے کلے والے اس مجلس بانی دی حیثیت ہے بڑی قدیم تو یہ مجلس قضا نہیں پی ہوندی انہاں لوگوں دی محبت ہے اور ٹائم بھی تقریباً 10-10:30 ہر سال ہوندہ ہے اس سال مزید تھوڑی کنسیشن تھوڑا مل گئی تو سا خود لیٹ آئے ہو آدھا گھنٹہ اور لیٹ ہو گیا قرآن گواہ اللہ نماز فرض کی تھی ہے آکھس پڑھو خود نہیں پڑھتا، آدھے روزہ رکھ
آپ نہیں رکھدا، حج کر آپ نہیں کردا، کتنی واہ واہ کرے سو دو کم ایسے آدھے تو بھی کر میں بھی کردا. میرے بعد بڑے تھوڑے علاقے دا مان فخر ایک بڑے نفیس ذاکر دا پتر میرا عزیز ہر ویلے اس واسطے دعا ہے ملک بہت اچھا اپنے باپ دی طرح پڑھ رہے ہیں مزید ترقیاں تاثیرہ دی سیدی دعا ہے عزیز تو لے کے وہ پچھلے سامین تک جنہیں حیران ہو کے نہیں ٹھہنا کہ مالکان دا پرانا نوکر ہیں وہ دو کام کیڑے جڑے آپ ہی کریں دے آدھے تو صحیح کرو اگر وہ گل سنے تو دو کام کیڑے ایک تا آل محمد تے درود پڑھ دے تو بھی پڑھ چاہ تے دوجا انہاں دے دشمنہ تے لعنت کرے دے مالک تھوڑا صدا یہ ذکر نصیب کرے جیسے دن چل دے پہ ہومن جیسی کیفیت ہوئے عبادت تا انہاں دا ہر ذکر دا حصہ بابا جی عبادت ہے لیکن دنہ دی کیفیت نال تھوڑا کلام دی کیفیت ہی ہونی چاہی دی ہے چونکہ عشرہ اول وہ کربلا دے شہداء نال منسوب ہے اور 12 دے بعد نسبت پاک عالیہ نالے تو اچھے لوگ ہو اچھی دھرتی ہے اور ذکر اپنے کام کار چھوڑ کے آ کے بے ونجنا ہی بڑی سعادت ہے وقت اس سعادت دے درجے نے وقت آ کے باونا بھی صحیح وقت لفظ نو سمجھنا اور وقت میرٹ تے بولنا یہ مزید درجہ یہ وقت ویندے ذاکر دی یہ ڈپٹی نہیں کہ زوری تے جبرل آکے ہاتھ کھولو تے ان کرو تے ضرور سارے بولو نہ بابا ہر بندہ برابر ڈیرے تے بھی نہیں بولے دا ہر بندے دا اپنا ایک مزاج ہے ایک بندہ بول دا ہے بندے آدھے انشاءاللہ چپ کرے یا ایک بندے دی زبان چتری تاثیر ہو دیئے بندے آدھے انشاءاللہ بول دا راوے لیکن اتھے بولنا وہ اور کیفیت ہے ذکر شبیر اس بزم میں تو سانس بھی لینا ثواب ہے تا معاشرے ٹھیک ہے وڈے بندے ہوندے جو سمجھتے ہیں میں تا اتنے مربع اتنا بینک بیلنس ہے بولنے واسطے ہور تھوڑے نا ایک کام ذہن کدی نہ رکھے باقی محفلیں ایک چیز چل دی ہے کہ اس صوفے تے کوئی نہ باوے کیوں اتھے ایم این اے باونے شبیر تو کتنا کریم ہے تیری محفل دل کرے تے ایم این اے جتیاں سے بیٹھو ہوئے تے مسکین اس فرنٹ تے بیٹھو ہوئے اگر مزاج بڑھاؤ تا آج دی پہلی نظم میں علی دی پاک بیٹی عالیہ زینب دی پڑھا چاہ جناب دے ساتھ جی 11-12 دا سفر بابا کلیوال تا پھر جوڑی جڑی محل سے وہ دے وچ مانی دی عزیت ہے مالک انہاں لوگوں دی زندگی رکھے صدا سلامت رہو تے سلوات ایویں ذرا گداگری علی پڑھو نوکر بن کے اونچی کر کے
کمال نظم شروع. نور علی نور دا قلم بہت بڑا شاعر. نظم تھوڑی روٹین والی نہیں, تھوڑا موضوع روٹین تو ہٹ کے تے اللہ کرے سی کلیوال دے میرٹ تے یہ نظم پوری اتر سی. کون زینب نام ہی کتنا منفرد ہے, زین اب. پاک سرور کونین فرمائیں کہ امام دو عالم دی زینت ہوندہ ہے, اے بی بی امام دی زینت ہے. اس بندے نال تا گل ہی نہیں نا جڑا آج کل دی کوئی نویں انداز دی شاعری تے جڑا بندہ ہاتھ چاہندہ ہے, اس نال میری بات ہی نہیں. جڑے مچور جنہ لوگاں کمبر صاحب سنا ہے, جنہ لوگاں صحیح منظور سنا ہے, جڑے لوگاں دا کوئی لیول ہے, انہاں لوگاں نال بات ہے. سطر پیش کیتی ہے زندگی دراز اپنے کمال پرور خلقت پروردگار ہے زینب. بابا کون زینب؟ ایدہ تھوڑا ڈبل آواز کم کرو تاکہ لفظاں دی کیفیت سونی ترسیل ہوئے. مہربانی نشاندہی کی تھی وے, چونکہ خود یہ چیز سمجھ دینا, خود اہل ممبر ہیں, مالک سلامت رکھے. ذرا پچھلے ہی سر چوائے. کمال خلقت پروردگار ہے زینب, 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 کمال خلقت پروردگار ہے زینب. نبی کمال علی کا بکار ہے زینب. یا علی ماشاءاللہ. زندگیوں نے علی دے بیٹا جو کم تلوار نال کیتا ہے نا, جہاں ہون محرم چلدا پیا ہے, وہ علی دا بیٹا نہیں, علی دی بیٹی ہے. مصاحب نہیں, میں فضائل پڑھ رہا ہوں. کلے والا لے ہو بلکہ اس پورے علاقے والے ہو. ابتدائے ذکر ہے جو کام انہاں تلوار نال کیتا ہے, اس بی بی کیڑی چیز نال کیتا ہے. اگر کوئی حاضر ہے ذہنی طور تے مکمل مجلس وچ بیٹھا ہے تو اس بی بی کے کیتا ہے دیا ہے دین کو اس نے دوام خطبوں سے. بی بی خطبہ نال کے کیتا ہے. اے میں عرض کرنا ہے بولن تیری مرضی دا, کلام دا ذمہ دار ہاں شروع تو 40 سالہ پرانے نوکر ہیں. کلام دے وچ کمپرومائز نہیں کیتا. اچھے ادب دے موتی وہ قوم نو ہمیشہ وہ پیش کیتے ہیں تے قوم نے میرے کو توقع بھی انہی چیزاں دی کیتی ہے. چھوڑ نہیں, اگر کلام نال سفر کی تو ہی تب معراج ہو سیاہ پاک بی بی کے کیتا ہے. دیا ہے دین کو اس نے دوام خطبوں سے, دیا ہے دین کو اس نے دوام خطبوں سے. کلام رب کو کیا اس نے عام خطبوں سے, کلام رب کو کیا اس نے عام خطبوں سے. اجل کا کام لیا بے نے عام خطبوں
چلو مہربانی نیام اور خطبوں سے الٹ کے رکھے دیا دربار شام خطبوں. ہاں ہوں پتہ تو لگا کہ کلے بال دا مجمع ہے. شکر ہے شکر ہے. زندہ باد زندہ باد. جی ہو کوئی شک ہے بے شک. ہاں یا علی یار اتنے یہ رنگ سونا لگتا ہے. بندہ جو بڑا معتبر بن کے سیریس بیٹھا ہوئے تا وہ بندہ تو سونا نہیں لگتا. زندگی درازوں میں ہوں انہوں دی اس بات کرن نال انہوں دا کوئی قد گھٹیا تو نہیں بلکہ مزید موڑے والے فرشتے لکھ لیا ہے کہ اے بھاویں سید ہیں لیکن شبیر دے نوکر ہیں. تو مالک ہور وڈا کری اور قبلہ تھواری چوتھی سطر اور شیر دا اینڈ انہوں نے ملا کے بھی کھائے. دیا ہے دین کو اس نے دوام خطبوں سے کلام رب کو کیا اس نیام خطبوں سے اجل کا کام لیا بے نیام خطبوں سے الٹ کے رکھے دیا دربار شام خطبوں سے دل حسین کا آکاش بن کے بولی ہے دل حسین کا آکاش بن کے دلیل بولی ہے کبھی علی کبھی عباس بن کے بولی ہے. تو زباؤں جیو ہائے ہائے ہائے. بابا اخیر تا اس شعر وچ نور علی نور کیتی ہے جڑا ہن پڑھنا ہے. واللہ اگلا شعر انہاں آکھے کمال ہو گئی لیکن میرے خیال وچ نور علی نور نے کمال اس شعر وچ کیتی ہے. مالکہ دی عظیم مدح خان نو صلوات دی چھاں تلے پہنچاؤ. بے شک رتن صاحب آگئے. مالک بخت سلامت رکھے. منفرد ذاکر اپنی مثال آپ ذاکر. تے انہوں دے آمن دے بعد توجہ گھڑتا نہ ویسی نا. ہاں اتھے ہی ہونا. ہاں اتھے رامنا ہے. مالک سلامت رکھے. زندگی درازوں نے ہر دا اپنا رنگ سارے کمال ذاکر میں سارا دا نیاز مند سارا تو چھوٹا ذاکر لیکن ذکر ہوں دے جو اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے. بابا سر چاہو جرا کوئی وڈا کام کرے نا تا کوئی صرف واہ کر دے کوئی پلاٹ پیش کر دے کوئی سرکاری طور تے سلامی پیش کی تھی ویندی ہے. عالیہ بی بی جنا فاتح شام بنے تا کہندی طرفوں بی بی نو کے ملے ہے مشکل موضوع ہے. اگر اتنی مہربانی کی تھی وے تا بھائی جان عالیہ زینب میں لوگوں نو سنا رہے ہیں تے سن رہے ہیں تھوڑ بی بی نو کہندی طرفوں کے مل لائے. قدیر ذات کی قدرت نے بھی سلامی دی. چار سلامیاں پڑھنی ہیں
ایک ایک سلامی اگر بلند ہوندی جاوے ان دے بعد ایک لفظ زوم زے این میم تکبر یہ تسا ضرور بھائی رتن تو لے کے وہ کھلوتے انتظامیہ تک شیعہ سنیہ تک زوم تکبر یہ ذہن تسا رکھو تے بعد شاعری دا معیار ویکھو کہ بی بی نو کہندی طرفوں سلامی ملی تے سلامی دی وجہ کے بنی تیرے ذات کی قدرت نے بھی سلامی دی تیرے ذات کی قدرت نے بھی سلامی دی جناب غازی کی ہیبت نے بھی سلامی دی جناب دو ترائے بندوں دی مرضی ہے انہیں نہ لگا لی نہیں بھی سلامی دی اسے حسین کی جرت نے بھی سلامی دی اسے حسین بلندی دیکھیں عالیہ دی بلندی سلامی دی اسے علی کی شجاعت نے بھی سلامی دی وجہ سن سو قرآن دی قسم ہے شاعری دا معراج ہے سلامی دی سروں سے دام خلافت اتارنے والی سروں سے دام خلافت اتارنے والی یہ ہے یزید کو گھر جا کے مارنے والی اوئے اوئے کتنی دار ریسو یار گھر جا کے عزت عالیہ تے اونچی صلوات پڑھو جا پہنچی ہو زندگی درازوں میں چلو ایک ملنگانا جا کلام ایک قصیدہ چونکہ یہ کلام تھوڑے مشکل ہیں یہ لائن میں پکڑی تا شروع دی ہے تے ابتداء مشکلات بھی پہین لیکن ایسا ایسا میں اپنا مجمع انہا کلام آلائی بڑھا لے ہے کہ ہوں میرے کو توقعی یہ کر دیں ایک شیخ پورے دا سید اس ولایت ایک جام لکھا ہے اگر پیوے ہو تا پلا دے ماں جامع ولایت مٹھائی بڑا ہے تے پچدائی ہر نو نہیں کیا بات ہے کیونکہ ہسٹری گواہ ہے کہ کچھ بندہ وہ پیتا ہے کہ انہوں نے چہرے دا رنگ بدلا ہے تا لمبی مجلس دا آج دا دور ہی نہیں بس مناسب وقت ہے اپنے ٹائم دے اندر یہ جامع ولایت ایک ادا وین تے طالب دعا لیکن صلوات تھوڑی میں جذبے والی پڑھو درویش سید درویشن دی محفل لا کے بیٹھے آدھے پہ کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں بندے حیران جی میں تُساں سسپینس سے چو ایک بندہ دے سید آج تا بڑی لہرے چو جب کوئی بھی نہیں تو پھر کون سید آدھے میں تا چاندہ ہم کہ پوچھو کہ کوئی بھی نہیں تو پھر کون سید آدھے پھر کان کھول کے سنو کہ اور کوئی بھی نہیں فقط اور فقط اللہ اور کوئی بھی نہیں صرف اور صرف سید پیادے اللہ جان دے علی دا جو مقام ہے اللہ زندگی دراز ہو بھی جامع ولایت پیمن لگیاں بھی جاندے چہرے تے فضائل دی کیفیت نہ آئی وہ یقیناً وہ خود بھی پریشان ہو سی اس میں نے بھی پریشان کرنا ہے سید پیادے اللہ جان دے علی دا جو مقام ہے اللہ
بشر نہیں جان دے اللہ جو مقام ہے اللہ زندگی درازوں میں نے بابا نیاز حسین اس دفعہ ہوتی معافی وہ گلا بالکل مریض ہو تے اس دوائیا جام پی لو تے او کمی یقیناً رتن صاحب ماسٹر ہیں انہوں چیزاں دے زندگی درازوں میں نے سر چاہو پہلے یہ جام تو پی لو یار جدہ سید آکھن اللہ جان دے علی دا جو مقام ہے کچھ بندیاں دے موڈ خراب ہو گئے یہ تو طارق جمیل صاحب دی ایک مشہور وہ کلپ چلتا رہا ہے وہ مولا والا انہاں شروع کیتا ہے انہاں کہ یار میں ذکر علی شروع کیتا ہے کچھ بندیاں دے چہرہ دا رنگ کیوں ہو گیا ہے یہ مطلب ہے ولایت کام تا اوکھا ہے اور کلے والے اس تا اوکھا نہیں میں چہرے پڑھنے جنا سید کچھ بندیاں دے رنگ اردے رٹھن نا سید اگلی ڈوز وہ بھی لائیے پوچھو کیڑی سید چہرے بے کے بات کیڑی کی تھی جیو 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 کوئی زبردستی نہیں جتنی داد تھوڑی جی ہوئے اتھوں ہوئے چونکہ اس دور دے نوکر ہے انہوں دے استاد بادشاہ نال بڑیاں ڈپٹیاں سرکار کمبر صاحب نال اور مطمئن جیاں دور آئی داد کدی تھوڑی ہوندی آئی کدی چوکھی ہوندی آئی اے نہیں ہوندا جی میں آج دا دور ہے ذاکر دے دل ہوندے میں صاف کٹھاں تے بندے اٹھی کھولو من نہ بابا جینوں ہوئے جتنی ہوئے وہ بڑی ہوں دیئے تو انہیں سوالیہ نشان کیوں وائے بسم اللہ بابا سید وڈن صاحب زبانی نہیں پاک محمد مصطفیٰ دی زبانی جیڑی گل پہ کر دے واہ میری زبانی نہیں قبلہ رتن صاحب سرکار محمد مصطفیٰ فرماتے نے سرحد عقل سے دور علی دیکھا ہے واہ سرحد عقل سے دور علی دیکھا ہے واہ امر توحید پہ معمور علی دیکھا ہے سرکار فرمایا اس قدر فرش پہ شہرت نہیں پائی میں نے اس قدر فرش پہ شہرت نہیں پائی میں نے جس قدر عرش پہ مشہور علی لیکن اسے علی دیاں دھیاں لٹیاں گئی چونکہ تمہارے ذہن چھے آجا محرم مکہ نہیں ہاں ایک حصہ مکہ ہے زندگی ہو بھی کیا بات ہے ایک حصہ مکہ ہے ہاں بندے آدن عاشورہ منا لئی وے ڈا محرم ذوالجناح کٹ لیا وے رومن کیوں نہیں مکہ بابا رومن تتا مکدہ جو ظلم 13 ضربہ تے مک ویندہ مکہ
نہیں مکا. میرے قبلہ آکھے کہ محرم تو شروع ہی ہون پہ آؤں ہے سمجھو. یہ بھی حقیقت ہے کیونکہ جو کچھ دا تک ہوئے یادت ورثہ آئی. میرے چوتھے امام دے جملے نے بندے پوچھا ہے نا کہ سرکار رات رومن شہادت تھوڑا ورثہ ہے. فرمایا ٹھیک آکھئی شہادت ورثہ ہے لیکن ساریاں مزدوراں دا بازار ٹوڑنا یہ تو ورثہ ہے تا بڑا قدیم. میرے استاد بابا موچھا لے بھی یہ بند پڑھا ہے لیکن چونکہ انہ دنہ دی غیرتن کیفیت ہے رات ادھی رات دے ٹائم واللہ اسے سطر تے سیالکوٹ خیرات مکمل ہو گئی. وہ لوگ ہی ایسے ہیں جڑے یہ چیزاں لکھ گئے. ادھر ربط میں بابے صابر شاہروں دی زبانی ایک جملے نال بڑھیندہ بابے اور پڑھ دیں کہ ضربہ مکیاں تے لٹ پہ گئی. واہ نہ تھکن والی قوم. اسا تو دعا نہ کریے تو کیا کریے. یکم تو 10-12 تک مسلسل ماتم رومن جاگن او دے بعد جذبہ وت قائم. کمال نہیں نہ تیری نہ ذاکرہ دی نہ بانیاں دی. کمال خود انہوں دی اپنی ہے. اسا تو پنن والے ہیں. ضربہ مکیاں لٹ پہ گئی. اور بزرگوں جنہیں ہائے کیتی ہے لوٹ دی خبر پڑھنا کسے دی لوٹ یقین کرائے. خاص کر میری سنی بھیرا اس میرے درد دل نو پہلے سمجھائے تاکہ بند ہر بندے تک مکمل پہنچے. لوٹ دی خبر پڑھنا یہ اور کیفیت ہے. چند منٹ دل کے اثر راندہ ہے بندہ پھر اپنے کاروباری زندگی مشغول ہو ویندے. لیکن اللہ واسطے دسو اگر اپنے آپ نو خبر ملے کہ یہ لوٹ تیرے گھر وچ پئی ہے بولو برابر ہے نہیں یا تیرے کہیں قریبی لگتے تے گھر پئی ہے. وات کیفیت او نہیں راندی. یا تو صدیاں تو اسا سمجھیں دے پئے ہیں کہ لوٹ کہیں شیعہ دے گھر نہیں پئی کہیں سنی دے گھر نہیں پئی. لوٹ اس گھارج پئی ہے جہاں کلمہ پڑھ دے ہیں. اور چلو جنازے تے بھی ہر بندے دا وین برابر تو نہیں ہوندہ. کچھ بندے صرف چہرہ ملول کر کے جنازے تے پیچھے ٹور رہے ہوندے لیکن جڑے کمر تے ہاتھ رکھ کے یا جنہوں بندے پکڑی بدے ہوندے لوگاں نوں دسنا نہیں پوندا. انہوں پتہ لگ ویندا ہے یا خون ہے یا کوئی بہت قریبی تعلق ہے. اندر قدم رکھا کر تا ذہن وچ رکھ کے قدم رکھا کر کہ جتھے ویندا پیا اتھے جنازہ 72 ہے. وارث مجبور ہیں لیکن تو ماتمی ہے. اہل سنت فقط رومن دی شکل بنا من لیکن جنہ شیعہ دے ہاتھ آزاد بھی ہیں تے ماتمی بھی ہو. آؤ بھائی قیامت یار بابے اور استاد پڑھ دیاں کہ لوٹ ضربہ تو وقت ہے. میں بھی تو سید ہاں میں بھی تو ماتمی ہاں میں کیوں نہ تیرے نال ماتم کرا. بندے پوچھ دیا نا بابا 13 ضربہ نبی مبالہ دے بعد نبی دے پتر دے تسے گلے تے
13 ضربہ تے تساں دے لوٹ انہاں تو بھی واتے تو واتے کی اشارہ ہے او دے بعد یہ دکھا باندے جنا عرب دے ڈاکو لوٹ کے خیام چو نکلیں نا تو معاف کریں ہوں بھائی جان سارے معاف کرائے کچھ لفظ اوکھا گیا ہے ضربہ تو وقت اے لٹکی میں ہے تیری ہائے قبول ہوئے جڑی ہائے خود نکلے نا وہ سنبھالی کر جنا لٹ کے نکلے تو عام لٹنائی شمر دے ہکھا تیج بطول دی 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 چادر شرما کے نہیں امیر بن کے نہیں عزیز محترم ہکھا تیج چادر دوجے آتے عبرت دے کٹھے دا اچھا ہون ادھے اپنے فوجی پوچھا ہے اوہ ظالم اپنے خیمے تا اڈین تیرے قدم اڈے کیوں پہ ویندن شمرہ دے کیوں چونکہ جرنیل آئی نا اپنے تو جونیئر دا سوال اس نو پسند نہیں آیا آدھے ظلم تا سارے کر لینے برچھی کٹے بازو ترائے پھلا تیر 13 ضربہ خیام دی لوٹ فوج تھک پئیے میرا تزین آئی ان فوجیوں نو اپنے خیمہ دو گھن ویسے ٹھنڈے شربت پیسم جٹ آرام کرے سن شمیرہ دے تھوڑی جہی خیمہ چ ونجنے چ اجاں دیر ہے یادے اجاں کوئی ظلم راندہ ہے یاد ہے ہیک راندہ ہے میں بار بار پہ آدھا سنی نو نہیں اہل سنت سارے بھرائن وہ فقط ٹھڈا ساچا برن لیکن جڑے ہلکے دے مات بھی ہو فوجی حیرانو کیا دے کیڑا ظلم رہ گئی چادر لٹن دے بعد بھی کوئی راندہ ہے تیرے قدم اپنے خیمے اڈے کن پہ وینل ایڈویں ہاتھ اچھے کر کے تکبر والے لے جج اے پیاد ہے اون دیل لاج دے وینا جندے بازو اتے ہائی کل سادا تکنا رومن دا تعلق غیرت نالے خاص کر دا محرم دے بعد تا برکے دا رومن ہے ضرباں تے برچی تے پہلے بہوں رو چکے ہو اور تا سنی بھی روندہ ہے کہ یار انہا کلمہ پڑھنا لا گال ضربہ تے نہ مکائی شمر پیاد ہے اون دی اللہ لاج دے وینا جندے بازو اتے ہائی کل سادا تکنا اور او جیڑا سہ نہیں سکتا ہے بینی دیو کوئی غیر سنے آواز سن سو اور خاص کر جوان اوکھا روندہ ہے آواز آندہ ہے اون کون دسان تیرے قافلے دا میں بدل دیتے کرے سے برداشت کتنا بدلا ہے اون کو من کیا تھا اٹھی دے بیٹھی پڑھ دیئے بھیڑ نماز ہائے او نمازی خاندان ہائے او نمازی خاندان وہ مولا تیرے وین قبول کرے اللہ واسطے اچھا چلو وقت اگر اے ستر وقت سننا چاہتے ہو نا اے ستر استادہ وقت تھوڑی بدلا کے پڑھی اے نقطہ ذہنچ کہ مردی نماز ننگے سروی ہو ویندی ہے لیکن مستور واسطے شرط ہے کہ مکمل وہ باپردہ ہوئے جائے شریعت فقہ دا مسئلہ سن لیا ہے وہ ماتم کرے سی شمیرہ دائیوں کون دس میں لفظ بزرگاں دی طرح
بدلے دا پیا اتنے بدلے اون کو آدھا اٹھی دیکھ غازی بن چادر دے وہ بیٹھی پڑھ دیئے بے بھلا ایک اسے موسم دا چکے مرثیہ ہے اور مرثیہ میری پہچان بن چکے ٹائم تا منٹ 2 لگ سی اتنا ہی چھوڑ دے ماں خیرات اتنی مل چکی آئی لیکن اگر تھوڑی جہی ہمت کرو چاہ میرے تو مجلس مکڑی نہیں میں تو بہتر پڑھنا لے شام تک پڑھ سن لیکن چونکہ خیرات دے دن بابا جی جنا اسے غازی دی لاش تو گزریاں نہ علی دیاں دیاں یار کیا بات ہے تا مستور دی فطرت ہے کہ لاشا نال بھی گلائن کریں نیاں جی میں سامنے یہ لگدا سندا پہ ہے لیکن بی بی سوچا ہے یہ تا پہلے ہاتھ ملیندہ ٹور ہے بی بی ایک خطاب کیتا ہے جڑے بندے سمجھ کے روندے ہو نا بی بی آکھے مستورو باقی کسے دی لاش تے ایک ادوین کرو تا کر لوائے لیکن میرے غازی دی لاش تو چپ کر کے لگو جڑا خود چپ دا سلطان آئی بسم اللہ بھائی غلام باز مولا ماتم قبول کرنے اپنے آپ کو آدھے اے جو کہیں دی چوپیچ چوپن تا غازی تو خود بول پو میرے کو پوچھو کہ انہاں بیبیاں چو کہیں نال بولا ہے کہیں وڈی بی بی نال نہیں بولا اون دے نال بولا ہے جن دے کنہ چو رت پیوا دیا تے رو رو کے پیاد ہے میں کمہ اللہ مان جڑا ہے بھی علی ولی اللہ پڑھنے اللہ تو ان دے ماتم الہات آزاد بھی ہے سارا مرثیہ نہیں وچو ایک معافی دا انداز تے طالب دعا بندے اوکھوں کے سوال کر دیں سید جڑا معافی منگ دے وہ تا ہاتھ جوڑیں دے تے غازی دے تا ہاتھ بھی کوئی نہیں تائیں تا معافی دا رنگ بھی عجیب ہے رو رو کے پیاد ہے میں کم معاف کرے مخدوم دیدی بڑے مان ودا نہیں سنگیا میں پانی پہنچا نہیں سنگیا میں معاف کرے مخدوم دیدی بڑے مان ودا نہیں سنگیا میں پانی پہنچا نہیں سنگیا جڑا لٹ پئی ہے خیام دے وچ لٹ دور میں بلا نہیں سنگیا مجبور میں نہیں میرے پیر دی بچڑی کہیں دی جرت آئی میرے ہاتھی ہوندے تے تیرے بازو کٹیں دے سلامت رہو بھائی اے تہائی غازی دا درد کہیں جواب لیتا ہے اے جواب تے سلام اگر کہیں دا ماتمالات اجا سینے تے نہیں آیا تو جواب کہیں دیتا ہے مستوروں دی تو جرت ہی نہ پئی کوئی سجے جھڑی کوئی کھبے جھڑی جواب دیتا ہے تیرے تے میرے چوتھے امام جے ہائے جگر نال کیتی ہے جواب کیسا ہے چاچے تے چھڑے تے رو کے پیاد ہے ساکو اتنا امیدیاں لٹیا ہے نہ خیر میرے نہ پر تیرے جڑ تیگ تو بچ گئے بال سنے ہو بچ بھائی دے مر دے رے میں تو قیدی سمجھ کے معاف کرائے تو کو کفن پوا نہیں سنگیا تھوڑی کپار بڑا نہیں سنگیا ہائے سجاد